ہماری زندگیوں میں ہر طرف سے ہر طرح کی بے شمار پریشانیاں ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، ہر جگہ لوگ دنیاوی تکلیفوں سے دوچار ہیں، ذہنی مریض ہیں۔ انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا، لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ کامیابی، وہ ذہنی سکون نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اسے حاصل کرنے کی چاہ ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہوتا ہے، صرف وہی اسے ادا کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہمیں صرف دن میں 5 وقت اس کے سامنے جانا ہوتا ہے، اس کے آگے جھکنا ہوتا ہے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے غم اور دکھ اسے سنانے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ جانتا ہے، لیکن وہ ہم سے سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کی مدد مانگیں، اور بے شک وہ سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو ہماری سنتا ہے، ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ہم سے رزق نہیں چھینتا، اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور بے شک نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون میں رکھتی ہے اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ذہن سکون کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ویسے ویسے ہم پاکیزگی محسوس کرتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ ہم وضو کے مراحل طے کرتے جاتے ہیں تو ہماری روح غسل کرنے لگتی ہے۔ اس پر ہمارے کیے گناہوں کے داغ دھبے لگے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں، اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو پھر ہم اس سکون میں ہوتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ سکون جس کو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون جس کو اللہ پاک پہاڑوں کی اونچائی پر رکھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس سکون کو انسان کے دل میں رکھا تاکہ اسے ڈھونڈنے میں انسان کو زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل بھی آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر کس طرح لڑتا ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں، اور پھر اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور بے شک اللہ پاک انسان کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل پہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت، ہر قیمت پر، اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے تمہیں یہ تمام خوشیاں نصیب کی ہیں۔ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنا مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتی ہیں کہ ہم اس پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا احسان مند ہیں اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں بھی اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے،
کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں بھی کہ نہیں، کہ ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے رستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، اور ہمیں صرف اسی پروردگار کی سننی ہے اور اس کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے۔ ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا